بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں، اس دوران اگر اذان ہونے لگ جائے تو کیا میاں بیوی کو ہم بستری کرنی چاہیے یا اذان کے احترام میں یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ آج اسی کے بارے میں اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ دینی مسئلہ ہے کہ اگر ہم بستری کے دوران اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کھانا سامنے رکھا ہو تو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز کے لیے جائیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہوتا ہے، جب مسجد میں اذان ہونے لگے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بہترین نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اور جب قربت کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد از جلد فارغ ہو کر غسل کر کے نماز ادا کر لیں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب قربت کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ یہ تمہاری غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب دینے کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اسی لیے قربت کے دوران جواب دینا چاہیے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربت کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقایا کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب بھی اسی بات سے اچھے واقف ہیں کہ ہمارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی معاملات کریں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے اور ہم ایک چین اور پرسکون والی زندگی بسر کر سکیں۔ جب کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر رہا ہو اور طلوع فجر ہو جائے تو اسے فوراً اس سے رک جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، بیوی کی ہم بستری اور مباشرت کے دوران اگر دوسرے کمرے میں کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر میاں بیوی ایک کمرے میں حقوق زوجیت ادا کر رہے ہوں اور دوسرے کمرے میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا اور میاں بیوی کے الگ کمرے میں مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جمع ہم بستری کے کچھ مسائل کچھ لوگ حیا کی حدیں پار کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ انتہا حیا و شرم یا بڑائی کی وجہ سے جائز و بہتر لطف اندوزی بھی نہیں کرتے، اور کبھی اس وجہ سے میاں بیوی میں محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن اور غصہ بار بار آتا ہے، گھریلو پریشانیاں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا عورت اپنی لطف اندوزی قربان کر دیتی ہے، قلت و اولاد پہ اکتفا کر لیتی ہے۔ اس لیے یہ تحریر سرعام پبلک کر رہا ہوں تاکہ ان سب مسائل کا تدراک ہو، بے حیائی سے بھی بچا جائے اور انتہائی شرمیلی پن سے بھی بچا جائے۔ کبھی کبھار یا وقتاً فوقتاً جائز لطف اندوزی کی جائے، عورت کو لطف اندوزی کرنے کا بھی موقع دیا جائے۔ کچھ لوگ جائز و بہتر لطف اندوزی کو دین سے الگ سمجھ کر کافروں، انگریزوں، فاسقوں کی عادت سمجھتے ہیں، جبکہ جائز لطف اندوزی کی اجازت دین اسلام نے دی ہے۔ دین اسلام تو جائز دنیا و دین کا حسین امتزاج ہے۔ ہاں، دنیا و لطف اندوزی میں غرق رہنا، عبادات کم کرنا
یا نہ کرنا ٹھیک نہیں، اسی طرح دین میں بے جا سختی تکلف بھی ٹھیک نہیں۔ جائز لطف اندوزی کو برا مت سمجھیے، بلکہ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے، لہذا کبھی کبھار ایسی تحریر لکھنا پھیلانا تو بیان حق ہے، بے حیائی پھیلانا نہیں دیکھا۔ آپ نے اسلام تو دین و عبادات و اچھی دنیا کا حسین امتزاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اپنی عورت کے ساتھ ملابت و لطف اندوزی کی جائے۔ دنیا کی رنگینیوں میں مگن مت ہو جاؤ، بلکہ دین، عبادات و اچھی دنیا دونوں کو اپناؤ۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو کچھ سنایا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔